بسم الله الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کر دو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے۔ یہ آیت مبارکہ ہم پہ واضح کرتی ہے، اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں کو خرچ نہ کر دو جو تمہاری محبوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ انسان جب تک نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز کو قربان نہ کر دے۔ محبوب ترین چیز قربان کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی خواہشات، جہاں آپ کا نفس خوشی پاتا ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو لایعنی ہیں اور وہاں آپ کو جا کے خوشی محسوس ہوتی ہے، جب تک آپ اپنے نفس کو ماریں گے نہیں، جب تک آپ اپنی ان خواہشات کو ختم نہیں کریں گے، تب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہمیشہ اس کی پسندیدہ چیزوں سے، محبوب ترین چیزوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ان کے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دیا گیا۔ کیوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے بہت زیادہ محبوب تھے، بہت زیادہ پیارے تھے، وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش انہی کے ذریعے کی کہ جب میں ان کو آزماؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو جانتے ہیں، سارے انسانوں کی نیتوں کو جانتے ہیں، دل کے احوال سے واقف ہیں، لیکن قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ان کو آزمایا ان کی محبوب ترین چیز کے ذریعے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اس چیز کے قربان کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان کر دینے کو ہی ترجیح دی، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی اور رضا کو ترجیح دی۔ تو گویا یہ ہمارا ایک امتحان ہے کہ کیا ہم اپنی محبوب ترین چیزوں کو خرچ کریں گے؟ جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں ہم اللہ کی حدود کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کریں گے؟ یہ ہمارا ایک امتحان ہے، اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اور اس کی کامیابی کی شرط ہی یہی رکھی گئی ہے کہ تم ان چیزوں کو قربان کرو جو تمہاری پسندیدہ چیزیں ہیں، جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ایسے ہی جب آپ کسی کے لیے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جب آپ نیکی کا درجہ پا رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں میں سے خرچ کریں جو آپ کی محبوب چیزیں ہیں، جو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں کو خرچ نہیں کریں گے جن سے ہمارا لگاؤ ہے، ہماری محبت ہے، جیسے مال ہر انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے، جب تک وہ مال کو خرچ نہیں کرے گا تب تک وہ اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تبھی وہ اصل امتحان میں سے کامیاب ہوگا۔ اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، جو پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دی جائے گی، وہ گویا آپ نے خرچ نہیں کی، وہ آپ نے استعمال نہیں کی، وہ آپ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا رہے ہیں۔ لیکن جو چیزیں آپ نے دنیا میں استعمال کر لیں، جو مال پیسہ آپ نے دنیا میں استعمال کر لیا، کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، تو وہ مال آپ نے خرچ کر دیا، وہ آپ کا مال ختم ہو چکا ہے، اب وہ مال نہیں باقی بچا۔ لیکن جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، وہ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اور اگر اللہ کے برگزیدہ بندے اور پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہر جگہ میں ہماری آزمائش کی جائے گی اپنی محبوب چیزوں سے، ہماری پسندیدہ چیزوں سے، کہ اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور چیزوں کے درمیان کون سی محبت جیت جاتی ہے، کون سی محبت فتح پاتی ہے، کون سی محبت غالب آتی ہے۔ اگر ایک انسان بیٹھا ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ موسیقی سنے، لیکن ایک طرف اس کا نفس اس کو اکسا رہا ہے کہ تم نے موسیقی سننی ہے، اور دوسری طرف وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ اس کا امتحان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ موسیقی سنے گا یا اپنے آپ کو سمجھائے گا نہیں، یہ چیز میرے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے تو مجھے اس کو اختیار نہیں کرنا۔ ایسے ہی کوئی انسان تنہا بیٹھا ہے، وہ فحش
یا برے خیالات اس کو آ رہے ہیں، اور وہ جب خیال آپ کو آ رہے ہیں تو جب آپ کو خیال آئے گا تو آپ اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے، لیکن وہیں فوراً اس کو خیال آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ عمل کرنے سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور وہ اس عمل کو ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا وہ امتحان تھا کہ یہ اس کی وہ آزمائش تھی کہ جس میں وہ اللہ کو ترجیح دے رہا ہے یا اپنے نفس کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو ہمیں یہ آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزوں تک، گھر میں صدقہ خیرات سے لے کے اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی تک، ہر جگہ پہ کامیابی تب ملے گی جب ہم اپنی محبوب چیزوں کو قربان کریں گے، جب ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کریں گے۔ تو اب ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یا ہم اللہ کی راہ میں صدقہ نکال رہے ہیں، تو ہمیں اپنی محبوب چیزوں سے نکالنا ہے، پسندیدہ چیزوں سے نکالنا ہے۔ تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں پیاری ہیں، ہمیں یہ مال پیارا ہے، ہمیں اپنا نفس اور نفسانی خواہشات پیاری ہیں، یا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے۔ تب جا کے ہم کامل اور مکمل انسان بنیں گے، جب ہم اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا نہیں کریں گے اور ہم اپنے اللہ کی رضا کو پورا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔